بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ، یہ قربانی تمہارے باپ، تمہارے دادا حضرت سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ، پھر اس پر ہمیں اجر ثواب کتنا ملے گا؟ اس پر ہمیں نیکیاں کتنے ملیں گی؟ میرے نبی نے فرمایا، جانور کے ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور کے اوپر جتنے بال ہوں گے، حساب کتاب خود تم لگا لینا، ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا، ایک ایک بال کے برابر ایک ایک نیکی ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا کو فرمایا، بیٹی اٹھو، قربانی کے جانور کے پاس رہو، آپ کے نام کا جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ یہ سن کر فاطمہ الزہرا وجہ پوچھی، آقا ابا حضور، اس میں حکمت کون سی چھپی ہوئی ہے؟ میں کیوں جانور کے پاس رہوں؟ کیوں جانور کے بالکل قریب رہوں؟ یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، وہ اس لیے اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ جو جانور تمہارے نام کا ذبح کیا جا رہا ہے نا، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا، اس کے گرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ آج کے اس دور میں ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، ہر بندے کا اپنا مسلک ہے۔ کیا سیدنا فاطمہ الزہرا پر کوئی گناہ تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سیدنا فاطمہ تو گناہوں سے پاک تھی، سیدنا فاطمہ نے تو ساری زندگی ایک گناہ بھی نہیں کیا۔ سیدنا فاطمہ کی زندگی پاک ہے، شفاف ہے، اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ حکمت کون سی ہے؟ حکمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اللہ کے سامنے عاجز پیش کر رہے ہیں۔ میں بھی عاجز ہوں، تیری بارگاہ کے سامنے میری اولاد بھی عاجز ہے، تیری بارگاہ کے سامنے خود کو اللہ کے حضور عاجز پیش کر رہے ہیں۔ اولاد گناہوں سے پاک ہے، گناہ کا ایک قطرہ بھی نہیں، قیامت تک نہیں آئے گا۔ اب دوسری حکمت جو سامنے آ رہی ہے، یہ سن کر سیدنا فاطمہ نے عرض کیا، ابا حضور، کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی، قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود بھی، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، ہر ایک مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، مگر سنو، دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی تو نہ قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، آخر وہ بدقسمت لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں؟ پوچھا گیا، حضرت، دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، دوسرے لوگ حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، قربانی قبول نہیں ہوتی،
حرام اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ حرام پر شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا، حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گی، حرام تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گا۔ پوچھا گیا، حضرات تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا گیا، وہ یہ ہیں سود کا کاروبار کرنے والے لوگ، مجبور انسان کو 1000 روپے دے کر 1200 وصول کرنے والے لوگ۔ فرمایا، ان 3 لوگوں کے علاوہ گناہگار ہو، بدکار ہو، ضیاءکار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے رکھے، آمین۔